اچھا، یہ جو آپ کے سوالات ہیں اس کو اگر ہم اسی شرعی حوالے کے پیراہے میں اگر دیکھیں تو بہت ہی آسانی سے اس کی کچھ شرائط، ٹرمس اینڈ کنڈیشن، جیسا بینک میں فارم سائن کرتے ہو نیچے ایک اسٹار چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، تو اس کا اسٹار جو ہے بہت بڑا ہے. وہ جو ہم اکثر جو ہے امر بالمعروف کے لفظ کو پکڑ لیتے ہیں لیکن وہ اسٹار ہم نہیں دیکھ پاتے. بالکل صحیح. اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ احتمال تاثیر، یعنی کنفرمیشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات کا اس پہ اثر ہو. احتمال تاثیر سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بات اس پہ اثر رکھے گی کسی ایسی جگہ پہ، ایسے ماحول میں، یا ایسے شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں بھائی اس پہ تو میری بات اثر ہی نہیں کرنی، تو وہاں امر بالمعروف ہے ہی نہیں. صحیح. وہاں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ مثلا ہر آدمی کو آپ چلتے پھرتے کو آپ پکڑ کے، جیسے وہ ایک گیٹ اپ بنا کے تبلیغی جماعت والے دروازہ کھٹکھٹائے، کون بھائی تبلیغی جماعت والے، یہ کنسیپٹ تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. صحیح. تو اس طرح سے کہ ہر ایک چلتے پھرتے کو آپ سمجھے نہیں، جہاں احتمال تاثیر ہو اور آپ کو چانس ہو کہ یار میری شخصیت ہے یا میری دوستی ہے یا میرا پڑوسی ہے، میری بات کا اتنا لحاظ کر دے گا تو چلو میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں. وہاں پر پہلی تو بنیادی شرط یہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ کہی جائے. مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ اگر آپ میں اتنی پاور ہے جو کہ ہم میں نہیں ہے کہ آپ اس کو بائی فورس روک سکتے ہیں، جو کہ مثال میں بہت ساری جگہوں پہ، بلکہ میجورٹی جگہ پہ جو ہے صحیح کام نہیں ہے، یہ اپلیکیبل بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کو بائی فورس نہیں کر سکتے، آپ بائی کہنے کے حد تک کہ بھائی آپ اس کو بول دیں. اگر نہیں ہو سکتا تو بعد وقت یہ کہا گیا کہ جو اس کے بعد والا اسٹیپ ہے کہ کم از کم آپ نہ کچھ روک سکتے ہیں، نہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، سچ آپ یہاں بول بھی نہیں سکتے، تو کم از کم اس کو آخری اسٹیپ یہ ہے کہ اس چیز کو دل میں کم از کم برا سمجھیں. ایک برائی کو دیکھ کے، ایک ظلم کو دیکھ کے، ایک غلط کام کو دیکھ کر آپ اس کو دل میں ہی برا سمجھیں، تو سمجھیے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو شرائط ہے، جو ایک فریضہ ہے، وہ آپ نے پورا کر دیا. یہ بہت آسان ہے، یہ آسان الفاظ میں ہم اس کو اگر بیان کریں. جی اچھا، یہ کنڈیشنز میں صرف ایک کنڈیشن ہے کہ نہیں احتمال تاثیر ہونا چاہیے، یا اور بھی کوئی کنڈیشنز ہیں اس کے آگے؟ نہیں، سب سے بڑی تو یہی ہے نا، یہی کنڈیشن ہے کہ احتمال تاثیر ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ جو آپ دل آزاری والی بات ہے وہ تو بالکل دوسری ہے، ابھی ہم اس پہ ٹاپک پہ آئیں گے. اچھا صحیح. وہ جو آپ نے ایک بات چھیڑی کہ کہیں پہ ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں، پتہ چلا الٹا ہو گیا، بجائے اس کہ ہم دین کی طرف لائیں، دین سے مزید متنفر کر دیا، وہ ایک ابھی ہم اس کو الگ سے شروع کریں گے. لیکن کنڈیشن یہی کہ احتمال تاثیر ہو. احتمال اگر تاثیر نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس آدمی پہ اثر نہیں کرے گا، تو وہاں تو ہے ہی نہیں. اچھا، یہ سماؤ سبجیکٹو ہو گیا، یعنی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں پہ احتمال تاثیر ہے اور کسی جگہ پہ آف کورس سبجیکٹو ہے نا. کیس ٹو کیس فرق کرتا ہے، آپ میں اور میرے میں اور ان میں سب میں فرق کرتا ہے. بالکل صحیح. کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ سے متاثر ہو، میری بات اس پہ اثر نہیں کرے گی، تو میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ممکن ہے کہ وہ چیز لازم ہو جائے کہ آپ اس کو یہ تنبیہ کریں. شرائط میں جہاں احتمال تاثیر ہے وہاں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو ضرر بھی نہ ہو. یہ آپ کا دوسرا سوال ہے، اس کی وجہ سے میں یہ دوسری کنڈیشن کی طرف آ رہا ہوں اس کا جواب دینے کے لیے. احتمال تاثیر سے مراد کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کہوں گا کیا فائدہ ہوگا، میں کہوں گا، ہم سمجھتے ہیں تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ادھر سے ہم نے آرڈر دیا، ادھر سے اس نے ساری چیزوں کو فوراً مان لیا، نہیں کیا، انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، یہ تاثیر ہے. یہ تاثیر تو ہے نہیں، تو مجھ پہ معروف اور نہی عن المنکر واجب ہی نہیں ہوا. تاثیر سے مراد یہ نہیں ہے. احتمال مولانا بھی فرما رہا تھا نا، احتمال تاثیر ہے نا، یہ پاسبلٹی تو ہے نا، چانس تو ہے. میں منع کر دوں، اور صرف وہ پھر آپ کا منع نہیں ہے، اگر منع کرنے والے، امر کرنے والے معاشرے کا ایک طبقہ یہ کام کر رہا ہے، واجب صرف مجھ پہ تو نہیں ہے، آپ پہ بھی، آپ پہ بھی، آپ پہ بھی ہے. اگر ہم چاروں کسی بات پر کسی کو ٹوکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تو احتمال تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ وہ انسان ہے. بالکل صحیح. حیوان تو وہ نہیں ہے. کسی کو بھی آپ تھوڑا سا صحیح اچھے نظروں سے دیکھیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ باس ہے، وہ CEO ہے، اس کو جو باہر گارڈ کھڑا ہوا ہے نا، وہ اگر مسکرا کے اس کو سلام کرے، ہاتھ اٹھا دے، اس کے نفسیات پہ اثر پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں ہے نا. وہ دعا دے دے، وہ سلام کر لے، یا اگر وہ منع کرتا ہے، یہاں پہ ایگو آ جاتی ہے وہ، لیکن اس کے کوئی نہ کوئی تاثیر حتیٰ اس گریڈ 1 کے منع کرنے کی بھی آتی ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس احتمال تاثیر کو سمجھا جائے. مولانا ہو سکتا ہے ہم سے اختلاف کریں اپنی جگہ. اس میں پھر آیت اللہ سیستانی کا اس سے ایک قدم آگے بھی ہے. صحیح. کہ اگر احتمال تاثیر ہے تو آپ پہ واجب ہے.
اگر احتمال تاثیر نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ برائی ہو رہی ہے، میں منع کروں گا، یہ نہیں رکیں گے. وہاں آیت اللہ فرماتے ہیں احوط یہ ہے کہ آپ اپنے انزجار کا اظہار کریں. اچھا، آپ منع نہیں کر سکتے، منع کرنے پہ وہ رکتا بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ اظہار تو کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے. صحیح، اپنی برات کا اظہار کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں. اور یہ اگر معاشرہ یہ کرے اور معاشرے کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ یہ اس کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہے. بالکل صحیح. امر بالمعروف کو ہم سمجھتے ہیں ایک ایسا واجب جو صرف میں نے کرنا ہے، اور اپنے ہی پیرائے میں دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. یہ صرف مجھ پہ واجب نہیں ہے، یہ سب پہ واجب ہے. اور اگر یہ کام سب کریں، اس واجب کو، اس فریضے کو سب انجام دیں، تو پھر بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی مسلم معاشرے میں، جو کہ وائس ورثہ ہو رہی ہیں. نہیں عن المعروف اور امر المنکر. اب اس کو کہنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بولتے تو ہم یوں ہیں، کرتے ہم دوسری طرح. ٹھیک ہے کہ منکرات کا حکم دیا جا رہا ہے، معروف سے روکا جا رہا ہے، اور اسے کھلے عام کیا جا رہا ہے. ایک آدمی مذہبی ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا سارے پورا معاشرے میں مذاق اڑایا جاتا ہے جوانوں میں کہ یہ اول وقت نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، یہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کو روکا جاتا ہے، اور ایسے روکا جاتا ہے جیسے کہ کوئی منکرات کی طرف جا رہا ہے. اور اس کا اثر ہوتا ہے